آپ بڑی کرسی پہ بیٹھے خالد صاحب، بڑی کرسی پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چونکہ ہماری جو محفل ہے خانقاہ نظام کی محفل ہے، اور خانقاہ نظام میں وحدت الوجود کا ایک نقطہ ہے، نظریہ ہے۔ طاہر صاحب، وہ طاہر صاحب، وہ آپ کا فون دیجیے اور نعت شریف نکالیے۔ یہ نعت شریف جو سنے ہم، یہ نعت شریف کوئی معمولی نعت شریف نہیں ہے۔ کیسے الفاظ اس میں جو شاعر صاحب لکھے، مولانا غوثی شاہ صاحب، دیکھیے، خدائی میں مقام مصطفی ڈھونڈنے والوں، خدائے خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے موجود ہے۔ اللہ شروع سے ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، لیکن اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کا سرکل کی صورت سے ہونا ہے۔ یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے۔ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہے کہ سرکار سے مطلب مجھے آپ سے پوچھے آ کہ سرکار کے کردار اخلاق کیسے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن میں جتنے اخلاق ہیں، جو باتیں ہیں، تمام کی تمام سرکار پہلے سے اس پہ عمل پیرا تھے۔ تو شاعر کیا بولا کہ قرآن تو بعد میں اترا، لیکن سرکار اپنے کردار سے، اخلاق سے پہلے پوری فضا بنا دیے تھے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ آپ کے کردار جو تھے، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سب آپ کی بات کو مانتے تھے، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو مانتے تھے۔ یہود و نصارہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اسلام قبول ہے مطلب آپ کو برحق نبی نہیں مانتے، برابر مانتے تھے یہود و نصارہ۔ ابو جہل سے پوچھے ایک مرتبہ، کیا تمہارا بھتیجا جھوٹا ہے تم جو بول رہے ہیں؟ نہیں، انہیں سچا ہے، وہ برحق نبی ہے۔ ابو جہل بھی مانتا تھا، لیکن صرف اپنے تکبر میں، میرا مقام چھوٹا ہو جاتا، میں سردار ہوں، میری سرداری چلے جاتی۔ جو سردار ہے بول کے بیٹھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غلامی قبول کرنا ہے، گردنیں جھکانا ہے، گردنیں، اس لیے عاجزی، انکساری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ابو جہل کو جب قتل کرنے کا وقت آیا تو گردن جب کاٹ رہے تھے، اس کی بولا کہ میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، میرا سر جو خلم کر رہی وہ سر تھوڑا نیچے سے خلم کرو، تاکہ دوسرے سروں سے میرا سر بڑا نظر آئے۔ اتنا تکبر، اتنا اس کو اپنے بادشاہ ہونے کا، اپنے سردار ہونے کا فخر، ٹھکانا جانو، ہمیشہ ہمیشہ کی جاننا ہی اس کو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کردار سے ہمارے کو آج جو اسلام کو پیش کرنا ہے، اپنے کردار سے پیش کرنا ہے، اپنے کردار سے ہم کو اسلام کو پیش کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ مسلمان کیسا رہتا۔ سامنے والا آدمی آپ محسن صاحب ہے، آپ جمیل صاحب ہے، آپ فلاں صاحب ہے، آپ فلاں صاحب ہے نہیں بولتا، سامنے والا یہ دیکھتا کہ مسلمان ہے،
کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ مسلمان اگر صحیح مسلمان ہے، انہیں اگر صحیح مسلمان ہے، ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جو خلاف عقل ہے، جو فطرت کے یا پھر سماج کے یا مزاج کے خلاف ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے پہلے فضا بنا دیے، قرآن تو بعد میں اترا۔ آپ کے کردار پہ قرآن اترا بول سکتے ہیں ہم، آپ کے کردار پہ قرآن اترا، آپ کے کردار جو تھے، آپ کے اخلاق جو تھے، وہ حساب سے۔ لباس مثلکم میں تجلی گنج مخفی کی، خدا کو جس کو ملنا ہے ملے سرکار سے پہلے۔ لوگ بہت سارے بولتے ہمارے جیسے بشر تھے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اللہ تعالیٰ پھر کیونکہ کیا ہوا در حقیقت صحابہ اکرام کے دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انتہا معجزے نظر آنے لگے، انتہا کہ صحابہ اکرام کنفیوز ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، سرکار کون ہے بول کے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ صحابہ سرکار کو اللہ سے ملا دے، صحابہ سرکار کو اللہ سے ملا دے، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا۔ اب یہ عام لوگ ہمارے اپنے سرکار کے مقام و مرتبے کو تو گھٹانے کی فکر میں بات میں، ہمارے جیسے بشر تھے، ہمارے جیسے بشر تھے، سرکار ہم سے ایسی عادتیں، ایسی باتوں کا جو ظہور ہوا، جو ظہور ہونے سے صحابہ اکرام سوچنے میں رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، سرکار کون ہے، کہیں الہاد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، سورہ کہف کی آخری آیت۔ تو یہاں پہ کیا بول رہے ہیں شاعر صاحب؟ لباس مثلکم میں یعنی میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اللہ چاہ رہے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ تجلی گنج مخفی کی۔ گنج مخفی کون؟ چھپا ہوا خزانہ کون؟ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ بول رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس چھپے ہوئے خزانے کی تجلی ایکم مثلکم میں نظر آ رہی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسے بشر میں اس کی تجلی چھپی ہوئی ہے، گنج مخفی کی تجلی چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کو خدا سے ملنا ہے، پہلے سرکار سے ملتے، خدا دانی ممکن نہیں شے ابرار سے پہلے۔ خدا کو خدا دانی ہے نا جاننا، خدا دانی یعنی خدا کو جاننا، اگر کسی کو ہے خدا کو دانی بولے تو جاننے والا، دانا عقل مند، جاننے والا۔ خدا دانی یعنی خدا کو جاننا چاہ رہا کوئی، اگر خدا کو کوئی سمجھنا چاہ رہا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن، کوئی نہیں جان سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ سرکار کو نہیں جان لیتا۔ یہ نعت شریف، یہ غوثی شاہ صاحب کا کلام ہے میرے کو معلوم، لیکن بہترین کلام ہے۔ حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی، حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہم، اللہ تعالیٰ کے دو شان ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو شان ہیں، ایک شان ہے شان تنزیہی اور ایک شان ہے شان تشبیہی۔ اللہ تعالیٰ شان تنزیہ میں کوئی نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ اپنی جلال کی صفت میں وہاں پہ ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ شان تشبیہ سرکار کی صورت، سرکار کی صورت سے، سرکار مثل کے ساتھ شان تشبیہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو خدا کہاں گیا شیر؟ حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی، حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی۔ تصور حق کا کیا تھا احمد مختار سے پہلے؟ حق کیسا ہے، کیا ہے، کیا تصور تھا؟ کوئی تصور نہیں۔ بہترین کلام ہے، پھر پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کو بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مکمل کلام ہمارے دیوبند غوثی میں ہے، دکھا دیں گے اس کو انشاءاللہ، پورا کلام پڑھنا ہوگا اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات و اتم التسلیمات۔
الحمدللہ کیونکہ یہ نعت شریف بہت بہترین ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا اس پہ آگے بات کیا، کیونکہ عام نعت شریف نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے بھی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ابھی پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء اللہ مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دعوت سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت اس بات سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اللہ یہ جو ہے یہ بزرگان دین کا اولیاء کا فیضان ہے، اولیاء کا فیضان ہے۔ سرکار کو کیا فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ جب کسی انسان کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ انما انا القاسم اللہ، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جو چیز ہم کو مل رہی سرکار کے وسیلے سے، سرکار کے واسطے سے مل رہی، اللہ عطا اللہ کی ہے نا ہر چیز۔ سرکار کیا بولے، اللہ عطا کرنے والا، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کیا کرنے والا ہوں نہیں بولے سرکار سے، جو نعمت جو چیز ہم کو مل رہی ہم کو سرکار کے واسطے سے مل رہی۔ یہ بزرگان دین کا فیضان ہے کہ ہم کو دین کی فہم مل رہی، اور ہم اللہ کے نزدیک کون ہیں، جو بھلائی پانے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کون ہیں ہم، بھلائی پانے والے۔ بھلائی کا مطلب ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو مال و دولت دے دے، جاہ و جلال دے دے، مقام و مرتبہ دے دے، عزت و شہرت دے دے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کہ کافر مشرکین ہم سے زیادہ طاقتور ہیں آج فی زمانہ وہ لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، جاہ و جلال ان کے پاس زیادہ ہے، مال و دولت ان کے پاس زیادہ ہے، عزت و وقار ان کے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی فہم عطا فرمائے۔ ہم جب بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں کا ہم اگر دعا کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ آنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی فہم عطا فرمائے۔ دین کیا ہے ہم کو سمجھ میں آنا، اللہ کا منشا کیا ہے ہم کو سمجھ میں آنا، اللہ کی ہم کو پیدا کرنے کا مقصد ہم کو سمجھ میں آنا، ہم کو متوجہ ہونے والا، ہم کو ذاکر بننا ہے، ہم کو ذاکر بننا ہے۔ ذاکر ہم سمجھتے ذاکر بولے تو تسبیح لے لے کے پھرنا، ہمیشہ جا نماز پہ بیٹھ جانا، ہمیشہ نماز میں قرآن مطلب یا تلاوت کرتے رہنا ہمیشہ، نماز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذاکر اہل طریق کے نزدیک ذاکر کون ہے؟ ذاکر اس کو کہا جاتا ہے، ذاکر کا ذکر ہمیشہ غائب کا کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اویس قرنی یہاں پہ نہیں ہے، ارے اویس قرنی نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں ہے، کہاں ہیں، ادھر گئے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، لیکن جو موجود ہیں، آپ موجود ہیں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، کیا حال ہے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جو موجود ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اس کا ذکر نہیں۔ لفظ ذکر کا آ رہا، ذکر کا لفظ ہے، لیکن ذکر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا۔ ذکر کا حقیقی معنی متوجہ ہونا۔ اہل طریق کے نزدیک ذکر بمعنی متوجہ ہونا، ذکر بمعنی متوجہ ہونا۔ کس کی طرف متوجہ ہونا؟ اللہ کی جانب۔ اللہ تعالیٰ اس نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ عقل مندوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عقل مندوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عقل مند کون؟ عقل مند وہ ہے جو بیٹھے بیٹھے، ٹھہرے ٹھہرے، لیٹے لیٹے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں۔ اللہ
تسبیح لے کے بیٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو یہ وقتی عبادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جو بیٹھے بیٹھے، ٹھہرے ٹھہرے، لیٹے لیٹے حران اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، یعنی حران اللہ کی متوجہ رہتا ہے، حران اللہ کی جانب متوجہ رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے متوجہ ہوتے ہیں، لیٹے لیٹے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات وما فی الارض، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ دنیا میں، زمین و آسمانوں میں کیا ہے، کیوں تخلیق کرا اللہ تعالیٰ، کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کائنات کو، اللہ کیوں پیدا کرا کائنات کو، ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پیدا کرنے کا پہلے تو خود پہ تفکر کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرمایا، اللہ کے ہم کو پیدا کرنے کا کیا منشا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرمایا، کائنات کو کیوں پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو کیوں پیدا فرمایا، زمین و آسمان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کیوں پیدا فرمایا، ایک مچھر کو بھی پیدا فرمایا، اس کا کچھ منشا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلق کو بولتے ہیں کہ مچھر کو پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے، چونٹی کو پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے، ہاتھی کو پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے، ویل مچھلی کو پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے، آسمان کو پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے، زمین کو پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے۔ جو غور و فکر کرتا ہے، جو جس چیز میں غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز کھولتے جاتے ہیں۔ جو مومن ہے، کئی یہود و نصارہ سائنس میں ترقی کر کے اسلام کو قبول کریں، کئی یہود و نصارہ سائنس میں ریسرچ کرتے کرتے ایسی چیزیں ان کے سامنے آئے جو 1400 سال پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی پہلے سے بتا دیے۔ وہ بولے کہ بھائی 1400 سال پہلے جو بات معلوم تھی پہلے، یعنی وہ حق ہے، آج ہم کو معلوم ہو رہا 1400 سال کے بعد، یہ برحق ہے۔ تو بندہ جب غور و فکر یعنی متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی جانب، ذکر جہری بھی ہم کو کرنا ہے، ایسے نہیں کہ ذکر جہری نہیں کرنا ہے، سبحان اللہ نہیں پڑھنا ہے، برابر ایک مرتبہ اگر ایک مومن کا سبحان اللہ پلے میں ایک پلے میں ڈال دیا کر ساری کائنات کو دوسرے پلے میں رکھے، سبحان اللہ کا پلہ جھکنے والا ہے، جو مومن بولا اتنا وزن ہے ایک سبحان اللہ کا۔ ہم 1,00,000 بار سبحان اللہ بولے تو اس کو کوئی قدر و قیمت نہیں، ہم مومن بن کے نہیں بولے سبحان اللہ، ہم مومن بن کے سبحان اللہ نہیں بولے، مومن بن کے سبحان اللہ بولے، وہ ایک سبحان اللہ پلے میں اگر رکھتے ترازو میں تو ساری کائنات ایک طرف، یہ سبحان اللہ ایک طرف، سبحان اللہ کا پلہ پھر بھی جھکا رہے۔ جو بندہ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ٹھہرے ٹھہرے اللہ کا ذکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ بندے کے زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ جو کچھ کے پیدا فرمایا ہے ابس پیدا نہیں کرا، بیکار پیدا نہیں کرا، کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہے، میرے کو نہیں معلوم۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے مولا، تو پاک ہے، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ بندہ تب دعا کر رہا جب اس کو احساس ہو رہا، اس کو کون ہے یہ؟ عقل مند جو متوجہ اللہ کی جانب، حران متوجہ ہے مومن۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، ذاکر کی بلا پرسش بخشش ہے، ذاکر کی بلا پرسش، ذاکر متوجہ رہنے والا، حران متوجہ ہونے اللہ کی جانب، حران اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں پاتا ہے یا اللہ کو دیکھتا ہے؟ اللہ کے منشا کے خلاف کیا کریں گا بھائی؟ انہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کیا کریں گا؟ کلاس میں ٹیچر موجود ہے، بچوں کو یہ احساس ہے کہ وہ کام نہیں کروں گا میں، جو ٹیچر نہیں بولے، جب بچے کو یہ احساس ہے کہ ٹیچر کی نظر مسلسل مجھ پہ ہے، بچہ غلطی نہیں کرتا، بچہ غلطی نہیں، یا تو بچہ ٹیچر کو سنتے رہتا یا ٹیچر کو دیکھتے رہتا، اس کی نظر یا تو ٹیچر پہ ہوگی یا ٹیچر کی نظر اس پہ ہوگی۔ بندہ یہ جو ذاکر یعنی متوجہ ہے، جو ہے جس کی توجہ اللہ کی جانب ہے، حران ہر لمحہ، کھانا کھاتے کھاتے اللہ کی طرف توجہ ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف توجہ ہے، کھانا بھی دوستوں کے ساتھ بات کریں اللہ کی طرف توجہ ہے، یعنی حران اللہ کی جانب متوجہ ہے۔ وہ بندہ، وہ بندے کے لیے وہ ذاکر، اس کی بخشش بلا پرسش،
ہم اتنا نہیں کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جتنا اختیار، جتنی ہماری کوشش ہے کیونکہ ہم سرکار سے بہت دور کا زمانہ پائے. ہم وہ زمانے میں آ گئے اس کے بارے میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان کی حفاظت کرنا ایسے ہوگا جیسے انگار کا ڈلہ ہاتھ میں لے کے جانا ہوگا، یا پھر ایسے ہوگا جیسے کانچ کا حباب ہاتھ میں لے کے جانا ہے اور چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اور ہمارے جیسے لوگ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رائی دانے برابر اگر ایمان ہوگا انہیں بخشوا دوں گا. ہمارا ہم ایمان کی کیا بات رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم تو بے ایمان ہیں حقیقت میں. ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، ایمان نکل گیا. ایمان ہمارا نکل گیا کہ ہم خالی صورت مسلمان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صورت مومن بنا کے بیٹھے ہوئے، صورت مسلمان بنا کے بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے اوپر عمل وہ صورت بھی اختیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بخشش، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو پھر ہمیں کوئی بھی بخشا جانے والا نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی بخشا جانے والا نہیں ہے. جب بخشش پہ آ جائے ہم کو مومن بننا ہے، ایمان حاصل کرنا. ہماری خانقاہ کا یہ طول امتیاز شروع سے ہے کہ ہمیشہ بات ایمان کی ہوتی ہے، بات ایمان کی، ایمان والے کی بخشش ہے، ایمان والے کے سب کچھ ہے. تو اپنے ایمان میں اضافہ کرنا، اپنے ایمان میں اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے. فوج جو رہتی اس کو جنگ کبھی کبھی کرنا ہے، لیکن فوج کو کیا کرتے ہیں، ایک پرٹیکولر ٹائم رہتا ہے ہمیشہ، اتنے ٹائم میں وہ کمپلسری اپنے بیرک سے پریڈ کرتے رہنا، پریڈ کرتے رہنا انسان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کو بھی پریڈ میں رکھا، سال میں ایک مرتبہ پریڈ کراتا ہمارے رمضان میں. رمضان میں دیکھیے ہمارا ایمان، سب کا ایمان بڑھ جاتا. رمضان میں سب کا ایمان بڑھ جاتا. اتنا چھوٹا بچہ بھی اگر ہے، اتنا چھوٹا 8 سال کا 10 سال کا بھی اگر کوئی بچہ ہے، وہ بچہ بھی اگر روزہ ہے تو انہیں پانی نہیں پیتا، وضو کرتے کرتے بھی پانی پی سکتا، انہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا. باپ بازو بیٹھ کے وضو کرا، باپ کو پتہ نہیں چلتا انہیں پانی پی جائے گھٹ، لیکن نہیں پیتا. گھر میں اکیلا ہے، گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، شربت ہے، لسی ہے، جوس ہے، سب ہے، نہیں پیتا. کیوں؟ اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے. کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہو جاتا. کس کو نہیں معلوم ہوتا؟ باپ کو نہیں معلوم ہوں گا، باپ کو نہیں معلوم ہوں گا، رشتے دار کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم ہوں گا، میرے اکیلے کو معلوم خالی. لیکن اس کو یہ احساس رہتا اللہ کو معلوم ہو جاتا. کیسا ایمان ہے اس کا وہ میں؟ کیسا ایمان ہے اس وقت میں رمضان میں؟ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے پریڈ کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ پریڈ کا مہینہ ہے، یعنی اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے، پریکٹس میں آنے کا مہینہ ہے. اور رمضان میں جو ایمان کو تازہ کرتے، رمضان میں جو ایمان کو بڑھاتے، رمضان میں جو ایمان کا اضافہ ہوتا، اس کو ہم پھر باقی کے 11 مہینوں برقرار رکھنا. رمضان اسی لیے نازل ہوا. رمضان کے نازل ہونے کا، رمضان کو اللہ تعالیٰ جو بھیجا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اللہ سے ہم ڈرنے والے ہو جائیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بولے اللہ تعالیٰ تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیا مقصد بولے اللہ تعالیٰ؟ کئی کو فرض کیے گئے؟ بولے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. ڈرنا آدمی کون ڈرتا بھائی؟ جس سے سزا کا خوف ہے، یا پھر جس سے وہ چاہتا ہے. یہاں جو ڈر ہے وہ چاہت کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ جو ڈر کی بات رکھا ہے یہاں پہ، وہ کون سا ڈر؟ یعنی جو ایک دوست اپنے دوست کی ناراضگی سے جیسا ڈرتا ہے، ہم کو اللہ سے ویسا ڈرنا ہے. جلات سے جیسا ڈرتے ویسا ڈرنا نہیں ہے، جلات سے جیسا ڈرتے ویسا ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوست اپنے دوست سے جیسے ناراضگی سے ڈرتا ہے،
میرا قریبی دوست ہے، اس کی بہن کی شادی ہے، ہم لیو لگاتے، بس بعض لوگ زیادہ دوستی رہے تو باہر سے 3 دن کی چھٹی رہی تو اگر اچھا دولت مند ہے انہیں چھٹی لگا کے لیو لے کے پلین سے آتا، کہیں کو آیا دوست کو خوش کرنا ہے، میں نہیں آیا تھا دوست ناراض ہو جاتا۔ اللہ سے ایسا کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے کرنا ہے، یہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اوامر و نواہی کی پابندی کرنے لگ جائیں، شک و شبے کی چیزوں سے بچنے لگ جائیں۔ یہ مقصد ہے رمضان۔ رمضان ہمارے لیے پرہیز ہے، آنے والا مہینہ، ایک مہینہ، کل ہم کو پہلی شعبان ہے، آج 30 رجب ختم ہو گیا، کل سے شعبان۔ کس کا مہینہ ہے شعبان؟ سرکار نے شعبان کو اپنے سے نسبت دی، کیا ارشاد فرمایا سرکار نے؟ ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اور شعبان آتا تو آپ کمر کس لیتے، عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، پہاڑ پہ جا کے زندگی گزارنا نہیں ہے، رہبانیت اختیار کرنا نہیں ہے، دنیا میں سماج میں سب کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کو اللہ کے قریب جانا ہے۔ 4 مراتب اکثر کہا جاتا ہے، مطلب تصوف میں ہمارے سلسلے میں اکثر بولتے ہیں کہ ایک ہے، ابھی جو بات ہم کو بولنا ہے وہ خلوت در انجمن، خلوت در انجمن، نظر بر خدم، ہوش بردم، پہلے کیا ہے؟ ہوش بردم، دردم ہے نظر بر خدم، سفر، خلوت در انجمن، سفر در وطن، ہوش دردم، یعنی جو مرید ہیں، جو مرید ہیں ان کو ذکر دیا گیا، اللہ کا ذکر دیا گیا، اس پہ نظر رکھو، اللہ کا ذکر چل رہا نہیں چل رہا، اللہ کا ذکر چل رہا نہیں چل رہا، نظر بر خدم، ہمیشہ نظر رکھو اپنے کہاں پہ جانا ہے۔ خلوت در انجمن، سب کے ساتھ رہو لیکن تنہا رہو، ساتھ سب کے، دسبہ کار دل با یار، کام میں لگے ہوئے ہیں ہم، سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم، لیکن دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ خلوت در انجمن، سفر در وطن، جانا کہاں ہے؟ جہاں سے آئے ہم، کہاں سے آئے ہم کہاں سے آئے؟ ہمارا وطن جنت ہے، ہمارا وطن جنت ہے، جنت سے نکالے گئے نا ہم جنت سے نکالے گئے، ہم کو جنت پہ جانا ہے، ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، مطلب اللہ نے یہاں پہ نظام بنا دیے، نظام کے تابع ہو کے، نظام کے تحت رہ کے ہم کو کام کرنا ہے۔ سب تیاری کرنا ہے رمضان کی، اس سے پہلے استقبال رمضان کیسے تیاری کرنا، کیا کرنا، اور شعبان میں ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، پھر اللہ کا جو منشا ایمان کیسا ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور مضبوط ایمان کو لے کے ہم خبر میں کیسے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر آنے والے محفل میں اپنی بات کو رکھیں گے، اپنی بات کو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کی علم فضا سے بنوال فرما، واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعلی معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔